बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। सबसे पहले सबक के अहम निकात पर एक नज़र डालते हैं। अक़वामे मुत्तहिदा पस मंज़र, अक़वामे मुत्तहिदा की तश्कील के मदारिज, अक़वामे मुत्तहिदा के मक़ासिद, अक़वामे मुत्तहिदा के उसूल व ज़वाबित, अक़वामे मुत्तहिदा की तश्कील, नए हज़ारे के तरक्याती मक़ासिद, अक़वामे मुत्तहिदा और तहफ़्फ़ुज़ अमन, आखिर में अक़वामे मुत्तहिदा और भारत। पिछले सेशन में हम अक़वामे मुत्तहिदा का पस मंज़र, अक़वामे मुत्तहिदा की तश्कील के मदारिज, अक़वामे मुत्तहिदा के मक़ासिद और अक़वामे मुत्तहिदा के उसूल व ज़वाबित से मुतालिक मालूमात हासिल कर चुके हैं। इस सेशन में हम अक़वामे मुत्तहिदा की तश्कील से मुतालिक मुफस्सल मालूमात हासिल करेंगे। अक़वामे मुत्तहिदा के मुतालिक नई मालूमात हासिल करने से पहले आइए अपनी साबिक़ा मालूमात को ताज़ा कर लेते हैं। दूसरी जंग अज़ीम के बाद इस ख़याल को मज़ीद तक़वियत हासिल हुई कि तबाहकुन और होलनाक जंगों का ख़ात्मा होना चाहिए। सारी दुनिया में अमन व अमान और तहफ़्फ़ुज़ की फ़िज़ा कायम होनी चाहिए और इसकी ज़िम्मेदारी इज्तिमाई तौर पर तमाम ममालिक पर आयद होती है। इसी ख़याल के तहत दूसरी जंग अज़ीम के बाद यूनाइटेड नेशंस यानी अक़वामे मुत्तहिदा का क़याम अमल में आया। तो 24 अक्टूबर सन 1945 ईस्वी को अक़वामे मुत्तहिदा का क़याम अमल में आया। मुख्तसरन अक़वामे मुत्तहिदा सारी दुनिया में अमन कायम करने के लिए कोशां रहती है। तो शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन, जिसमें हम अक़वामे मुत्तहिदा की तश्कील से मुताल्लिक मालूमात हासिल करेंगे। अक़वामे मुत्तहिदा की तश्कील। अक़वामे मुत्तहिदा के मंशूर में इस इदारे के तरीक़ेकार और तश्कील से मुताल्लिक मालूमात फ़राहम की गई है। अक़वामे मुत्तहिदा के 6 ख़ास शोबे हैं: इजलासे आम, सलामती कौंसिल, माशी व समाजी कौंसिल, बैनुल अक़वामी अदालत, तौलेती कौंसिल और दफ्तर मोतमदी यानी सेक्रेटरीट। इनके मुतालिक हम तफसीली मालूमात हासिल करेंगे।
آج ہم نے اقوام متحدہ کی تشکیل کے متعلق معلومات حاصل کی۔ اقوام متحدہ کے 6 خاص شعبوں کا تعارف حاصل کیا، خاص طور پر اجلاس عام، سلامتی کونسل، معاشی و سماجی کونسل اور سیکریٹریٹ کے متعلق تفصیلی معلومات حاصل کی۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم بین الاقوامی عدالت اور تولیتی کونسل کے بارے میں تفصیل سے جانیں گے۔ دفتر معتمدی یعنی سیکریٹریٹ اقوام متحدہ کا ایک اہم شعبہ ہے۔ اقوام متحدہ کے انتظامی امور سنبھالنے کی ذمہ داری سیکریٹریٹ پر ہوتی ہے۔ سیکریٹریٹ کے صدر کو معتمد اعلیٰ یعنی چیف سیکریٹری کہتے ہیں۔ اس کا انتخاب اجلاس عام اور سلامتی کونسل مل کر کرتے ہیں۔ سیکریٹری کے عہدے کی میعاد 5 سال ہوتی ہے۔ آپ کی درسی کتاب میں صفحہ نمبر 80 پر اقوام متحدہ کے چیف سیکریٹری سے متعلق کچھ سوالات دیے ہوئے ہیں، آئیے لکھیں۔ آج تک کے معتمد اعلیٰ کے نام لکھیے۔ فی الوقت معتمد اعلیٰ کون ہے اور ان کا تعلق کس ملک سے ہے؟ آئیے ان سوالات کے جوابات لکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آج تک کے معتمد اعلیٰ کے نام لکھیے۔ فارمر سیکریٹریز جنرل۔ اقوام متحدہ کے اب تک جتنے بھی معتمد اعلیٰ ہو گزرے ہیں ان کا تعلق دنیا کے الگ الگ ممالک سے رہا ہے جہاں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں، لہٰذا آپ کو ان کے نام کافی حد تک نئے محسوس ہوں اور ان ناموں کو صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کرنے کے لیے آپ کو مشق بھی کرنی پڑے۔ ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ آج تک کے اقوام متحدہ کے معتمد اعلیٰ کے نام ان کے صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کر سکیں۔ تو آئیے شروعات کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سب سے پہلے معتمد اعلیٰ تھے ٹریگوے ہیبڈن لائے۔ ان کا تعلق ناروے سے تھا اور 1946 سے 1952 تک یہ اقوام متحدہ کے معتمد اعلیٰ رہے۔ ٹریگوے لائے کے بعد ڈیگ ہمشولڈ اقوام متحدہ کے معتمد اعلیٰ بنے۔ ان کا تعلق سویڈن سے ہے۔ ٹرم آف آفس رہا 1953 to 1961۔ ڈیگ ہمشولڈ کے بعد میانمار کے اوتھانٹ اقوام متحدہ کے معتمد اعلیٰ منتخب ہوئے۔ ان کا ٹرم آف آفس تھا 1961 سے 1971۔ اوتھانٹ کے بعد کرٹ والدہائم اقوام متحدہ کے معتمد اعلیٰ بنے۔ ان کا تعلق آسٹریا سے تھا۔ ٹرم آف آفس رہا 1972 سے 1981۔ کرٹ والدہائم کے بعد پیرو کے حویر پیرز ڈی کویا اقوام متحدہ کے معتمد اعلیٰ منتخب ہوئے۔ ان کا ٹرم آف آفس رہا 1982 سے 1991۔
1992 में इजिप्ट के बटरस घाली यूनाइटेड नेशंस के मोतमद आला मुंतखब हुए। इनका टर्म ऑफ ऑफिस था 1992 से 1996। बटरस घाली के बाद 1997 में घाना के कोफी अन्नान ने यूनाइटेड नेशंस के मोतमदे आला का दफ्तर संभाला। 1997 से 2006 तक कोफी अन्नान अक़वामे मुत्तहिदा के मोतमदे आला रहे। कोफी अन्नान को मुख्तलिफ अवार्ड्स से भी नवाजा गया। The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2001 in 2 equal portions to the United Nations and to its Secretary General Kofi Annan for their work for a better organized and more peaceful world। तो कोफी अन्नान को उनकी खिदमात के लिए दुनिया में अमन व अमान कायम करने की कोशिशों के लिए यूनाइटेड नेशंस के साथ नोबेल पीस प्राइज से नवाजा गया सन 2001 में। कोफी अन्नान के बाद साउथ कोरिया के बान की मून अक़वामे मुत्तहिदा के मोतमद आला बने। उनका टर्म ऑफ ऑफिस रहा 2007 to 2016। फिलवक्त मोतमद आला कौन हैं और उनका ताल्लुक किस मुल्क से है? हम आपको बता चुके हैं अक़वामे मुत्तहिदा के फिलवक्त मोतमद आला हैं एंटोनियो गुटेरेस since 1st January 2017। 13th अक्टूबर 2016 में यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल के इंतखाब के ताल्लुक से ये खबर है जिसे हम यहाँ शेयर कर रहे हैं आपके साथ। 13th October 2016, the General Assembly today appointed by acclamation the former Prime Minister of Portugal, Antonio Guterres, as the next United Nations Secretary General to succeed Ban Ki-moon when he steps down on 31st December। तो कोरिया के ban Ki-moon के टेन्योर के ख़त्म होने के बाद पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरेस को यूनाइटेड नेशंस का सेक्रेटरी जनरल मुंतखब किया गया। तो अब आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं, फिलवक्त मोतमद आला कौन है और उनका ताल्लुक किस मुल्क से है? फिलवक्त मोतमद आला हैं एंटोनियो गुटेरेस और उनका ताल्लुक किस मुल्क से है? और एंटोनियो गुटेरेस का ताल्लुक पुर्तगाल से है। पुर्तगाल यूरोप में है। एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल के वजीर आज़म रह चुके हैं। पिछले सेशंस में हम पढ़ चुके हैं अक़वामे मुत्तहिदा के मक़ासिद में बैनुल अक़वामी मसाइल को पुरअमन तरीक़े से हल करके सलामती के फ़रोग़ की कोशिश करना एक अहम मकसद है। और अब जिस शोबे की हम बात करेंगे इस मकसद के हुसूल में अक़वामे मुत्तहिदा का ये शोबा अहम रोल अदा करता है। ये शोबा है
بین الاقوامی عدالت انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس. اقوام متحدہ کی عدالتی شاخ کو بین الاقوامی عدالت کہا جاتا ہے. نیدرلینڈ کے شہر دی ہیگ میں یہ عدالت واقع ہے. اس عدالت میں کل 15 جج ہوتے ہیں اور ان کا انتخاب سلامتی کونسل اور اجلاس عام کے ذریعے ہوتا ہے. ہر جج کی میعاد 9 سال ہوتی ہے. اقوام متحدہ کی جو عدالتی شاخ ہے اسے بین الاقوامی عدالت کہا جاتا ہے. اور یہ کہاں واقع ہے؟ یہ عدالت نیدرلینڈ کے شہر دی ہیگ میں واقع ہے. اس عدالت میں کل 15 جج ہوتے ہیں اور ان کا انتخاب سلامتی کونسل اور اجلاس عام کے ذریعے ہوتا ہے. ہر جج کی میعاد 9 سال ہوتی ہے. دس از انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو نیدرلینڈ میں دی ہیگ شہر میں واقع ہے. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جسے ہم بین الاقوامی عدالت کہتے ہیں. آئیے اس کی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. بین الاقوامی عدالت کی ذمہ داریاں. اقوام متحدہ کے 2 یا اس سے زائد رکن ممالک کے درمیان تنازعات حل کرنا. آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہر ملک کا اپنا ایک عدالتی نظام ہوتا ہے. 2 افراد یا 2 خاندان یا 2 اداروں کے درمیان اگر کوئی مسئلہ ہو، کوئی تنازع چل رہا ہو تو وہ انصاف کے لیے عدالت سے رجوع کرتے ہیں جہاں انہیں انصاف کی امید ہوتی ہے اور عدالتیں ان تنازعات کو حل کرنے کی کوشش کرتی ہیں. اگر 2 ممالک کے درمیان کوئی مسئلہ ہو، کوئی تنازع ہو تو غیر جانبداری سے فیصلے کے لیے وہ کس ملک کی عدالت سے رجوع کریں؟ تو ایسے 2 ممالک یا 2 سے زائد ممالک اپنے مسئلے کو حل کرنے کے لیے بین الاقوامی عدالت سے رجوع کرتے ہیں. اقوام متحدہ کی بین الاقوامی عدالت 2 یا اس سے زائد رکن ممالک کے درمیان تنازعات کو حل کرتی ہے. یہ بین الاقوامی عدالت کی ذمہ داری ہے. بین الاقوامی قوانین کا مناسب مفہوم متعین کرنا یہ بین الاقوامی عدالت کی ذمہ داری ہے. اقوام متحدہ سے منسلک مختلف شاخوں اور ذیلی اداروں کو درپیش قانونی مسائل پر رائے دینا بین الاقوامی عدالت کی ذمہ داری ہے. ہم پڑھ چکے ہیں اقوام متحدہ کی مختلف ذیلی شاخیں ہیں، ذیلی ادارے ہیں، مختلف ممالک میں ان کے دفاتر ہوتے ہیں. اگر ان ذیلی شاخوں اور ذیلی اداروں کو کوئی قانونی مسئلہ درپیش ہو تو اقوام متحدہ سے منسلک مختلف شاخوں اور ذیلی اداروں کو قانونی مسائل پر رائے دینے کی ذمہ داری بین الاقوامی عدالت کی ہے. یہ اندرونی منظر بین الاقوامی عدالت کا جو نیدرلینڈز کے شہر دی ہیگ میں واقع ہے. This is International Court of Justice. انٹرنیشنل کرمنل کورٹ یعنی بین الاقوامی فوجداری عدالت. یہاں کس قسم کے مقدمات کی سنوائی ہوتی ہے؟ آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. بین الاقوامی فوجداری عدالت یہ بین حکومتی ادارہ اور بین الاقوامی عدالت ہے. بین حکومتی ادارہ یعنی انٹر گورنمنٹل
इंस्टीट्यूशन, इंटरगवर्नमेंटल यानी रिलेटेड टू और कंडक्टेड बिटवीन टू और मोर गवर्नमेंट्स, जो दो या दो से ज़ायद हुकूमतों के इश्तराक से वजूद में आता है और दो या दो से ज़ायद हुकूमतों के लिए काम करता है, उसे कहते हैं बैन हुकूमती इदारा। तो बैनुल अक़वामी फौजदारी अदालत ये बैन हुकूमती इदारा और बैनुल अक़वामी अदालत है और इसका सदर दफ्तर नेदरलैंड के शहर दी हेग में है। नस्ल कुशी, जंगी जराइम और इंसानियत मुखालिफ जराइम जो बैनुल अक़वामी सतह पर अवाम के लिए दर्द सर बने होते हैं, इन जराइम के मुर्तकब मुजरिमों के जराइम की तहक़ीक़ व तफ्तीश करना और मुकदमे चलाना इस अदालत की जिम्मेदारी है। ये तस्वीर है जस्टिस दलवीर भंडारी की। जस्टिस दलवीर भंडारी is an Indian member of the International Court of Justice and was a judge of the Supreme Court of India. जस्टिस दलवीर भंडारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज थे और साथ ही साथ उन्हें बैनुल अक़वामी अदालत के जज होने का भी एजाज़ हासिल है। जस्टिस दलवीर भंडारी को पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा गया है। ये हैं जस्टिस रघुनंदन स्वरूप पाठक। He was the 18th Chief Justice of India. साथ ही साथ he was one of the 3 judges from India to have been on the International Court of Justice. तो जस्टिस रघुनंदन स्वरूप पाठक भी बैनुल अक़वामी अदालत में जज के ओहदे पर फायज हो चुके हैं। एक और जज जिन्हें बैनुल अक़वामी अदालत में जज के ओहदे पर फायज होने का एजाज़ मिल चुका है, वो हैं जस्टिस नागेंद्र सिंह। Sri Nagendra Singh was an Indian lawyer and administrator who served as President of the International Court of Justice from 1985 to 1988. तो महाराज नागेंद्र सिंह को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के प्रेसिडेंट होने का एजाज़ हासिल है फ्रॉम 1985 टू 1988। तो ये भारत के लिए इंतहाई फ़ख्र की बात है कि 3 भारतीय बैनुल अक़वामी अदालत में जज के ओहदे पर फायज रह चुके हैं। और अब आखिर में हम बात करेंगे अक़वामे मुत्तहिदा की दौलती काउंसिल की, जिसे ट्रस्टीशिप काउंसिल कहा जाता है। दौलती काउंसिल। In 1945, the United Nations established the International Trusteeship System for the supervision of trust territories. तो ये ट्रस्ट टेरिटरीज कौन सी थी जिनकी सुपरविजन की जिम्मेदारी ट्रस्टीशिप काउंसिल को सौंपी गई? आइए मालूम करते हैं। ट्रस्टीशिप काउंसिल दूसरी जंग अजीम के बाद जो मुमालिक या नौआबादियात गैर तरक्की याफ्ता थे, उनकी तरक्की की जिम्मेदारी चंद तरक्की याफ्ता मुमालिक को सौंपी गई। उन गैर मुस्तहकम मुल्कों को मुल्क की तरक्की में मदद करना, उन्हें आज़ादी दिलाने के लिए कोशिश करना और वहाँ जमहूरियत कायम करने में ताउन देना मुतवक्के था और ये जिम्मेदारियाँ दौलती काउंसिल को सौंपी गई थी। दौलती काउंसिल को अब
برخاست کر دیا گیا ہے۔ یکم نومبر 1994 کو ملک پلاؤ کو آزادی ملنے کے بعد تولیتی کونسل کا خاتمہ ہو گیا۔ پلاؤ بحر الکاہل میں فلپائنز ملک سے 500 میٹر مشرق میں واقع ایک جزیرہ ہے۔ تو ملک پلاؤ کو آزادی ملنے کے بعد تولیتی کونسل کا خاتمہ ہو گیا۔ ان 6 شعبوں کے علاوہ اقوام متحدہ کے کام میں مدد کرنے والے کئی ذیلی ادارے ہیں۔ انہیں مخصوص سرگرمیوں والی تنظیمیں کہا جاتا ہے۔ مخصوص شعبوں میں کام کرنے والے یہ ادارے دنیا بھر کے ممالک کو ان شعبوں میں تعاون دیتے ہیں۔ بین الاقوامی مزدور تنظیم، تنظیم برائے اناج و زراعت، عالمی تنظیم صحت، عالمی بینک، بین الاقوامی مالیاتی فنڈ، اقوام متحدہ کا مالیاتی فنڈ برائے اطفال، اقوام متحدہ کی تعلیمی، سائنسی اور ثقافتی تنظیم۔ یہ چند اہم تنظیمیں ہیں جو اقوام متحدہ سے منسلک ہیں۔ اقوام متحدہ سے منسلک شعبوں کے نام دہراتے ہیں تاکہ یہ ذہن نشین ہو جائیں۔ بین الاقوامی مزدور تنظیم ILO یعنی انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن، تنظیم برائے اناج و زراعت، فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن آف دی یونائٹڈ نیشنز، عالمی تنظیم صحت WHO یعنی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن۔ موجودہ حالات میں آپ نے اس تنظیم کا نام کئی دفعہ ٹیلی ویژن پر، اخباروں میں سنا ہوگا۔ WHO کی جانب سے موجودہ حالات میں صحت کے متعلق کئی گائیڈ لائنز جاری کی گئی ہیں۔ تو یہ ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن یعنی عالمی تنظیم صحت۔ عالمی بینک WB the ورلڈ بینک۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF یعنی انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ۔ اقوام متحدہ کا مالیاتی فنڈ برائے اطفال یونیسیف، یونائٹڈ نیشنز انٹرنیشنل چلڈرنز ایمرجنسی فنڈ۔ اس تنظیم کے متعلق ابھی ہم مزید معلومات حاصل کریں گے۔ اور اقوام متحدہ کی تعلیمی، سائنسی اور ثقافتی تنظیم یونیسکو، یونائٹڈ نیشنز ایجوکیشنل، سائنٹیفک اینڈ کلچرل آرگنائزیشن۔ اس کے متعلق بھی ہم ابھی مزید معلومات حاصل کریں گے۔ یونیسیف سے متعلق مختصراً معلومات حاصل کر لیتے ہیں۔ اقوام متحدہ کا مالیاتی فنڈ برائے اطفال یعنی یونیسیف اقوام متحدہ کا ذیلی ادارہ ہے۔ بچوں کو غذائیت اور طبی سہولیات پہنچانے کا کام یونیسیف کرتا ہے۔ بھارت میں بچوں کے تغذیاتی مسائل پر مختلف کارگاہوں یعنی ورکشاپس کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ تو یونائٹڈ نیشنز انٹرنیشنل چلڈرنز ایمرجنسی فنڈ یعنی یونیسیف اقوام متحدہ کا ذیلی ادارہ ہے۔ بچوں کو غذائیت اور طبی سہولیات پہنچانے کا کام یونیسیف کرتا ہے۔ یونیسیف کے تعاون سے بھارت میں بچوں کے تغذیاتی مسائل پر مختلف ورکشاپس کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ کا یونیسکو نامی ذیلی ادارہ
تعلیم، سائنس اور تہذیب و ثقافت کے درمیان معاونت کے ذریعے دنیا میں امن و سلامتی قائم کرنے کے لیے کوشاں رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی تعلیمی، سائنسی اور ثقافتی تنظیم یعنی یونیسکو تعلیم، سائنس اور تہذیب و ثقافت کے درمیان معاونت کے ذریعے دنیا میں امن و سلامتی قائم کرنے کے لیے کوششیں کرتی ہے۔ اقوام متحدہ سے منسلک چند اہم تنظیموں کا ہم نے ایک تعارف حاصل کیا۔ ان کے علاوہ اور بھی کچھ تنظیمیں ہیں جن کے ذریعے اقوام متحدہ دنیا میں امن و سلامتی قائم کرنے کی کوششیں کرتا ہے۔ آج کے سیشن میں ہم نے اقوام متحدہ کی تشکیل کا جائزہ لیا۔ اقوام متحدہ کے جو خاص شعبے ہیں ان کے متعلق ہم نے تفصیلی معلومات حاصل کی۔ اگلے سیشن میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے یونائٹڈ نیشنز کے نئے ہزارے کے ترقیاتی مقاصد کون سے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہم اقوام متحدہ اور تحفظ امن اور امن قائم کرنے میں اقوام متحدہ کی کوششوں میں بھارت کے تعاون کا جائزہ لیں گے۔ آپ کی درسی کتاب میں صفحہ نمبر 83 پر اقوام متحدہ کی ذیلی شاخوں کے متعلق معلومات فراہم کرنے والے اس جدول کو ہمیں مکمل کرنا ہے۔ دی ہوئی ہدایات کے مطابق عمل کیجیے۔ اقوام متحدہ کی ذیلی شاخوں کے متعلق معلومات فراہم کرنے والی جدول مکمل کیجیے۔ آئیے اس جدول کو مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پچھلے سیشن میں ہم نے اقوام متحدہ کی تشکیل کے متعلق مختلف ذیلی شاخوں کے بارے میں معلومات حاصل کی اور آج اس حصے کو ہم نے مکمل کیا۔ آج کا ہمارا سیشن یہیں مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں ضرور ملیں گے۔ السلام علیکم۔